جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ علم جو ہم نے بزرگوں سے حاصل کیا اور وہی تجربہ شدہ چیزیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو رمضان کی آمد ہے، آج یا کل انشاءاللہ تعالی جیسے بھی چاند نظر آئے گا اور جو علماء اپنا بتائیں گے کہ روزہ کب سے شروع ہوگا، تو سب سے پہلے تو میں رمضان کی مبارک اپنے تمام اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کر سکیں، اور ہم جو ہے روزے کا صحیح جو ہے اس کے فوائد جو ہے ہم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد جو صرف فاقہ ہی نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ہم نے جو کھانا پینا جو چھوڑا ہے، اور اس کے فوائد بھی ہمیں ملے۔ اور ہاں جی، کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں جی، کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا لائنز جو ہے پہ نمبر جو سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ ٹیلی فون کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں، چاہے آپ ڈائٹ پلان پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی بھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو روزے کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ روزے میں ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے، کون سی غذا ہمارے لیے بہتر رہیں گی، اور ہم نے جو روزے سے ہم نے جو فائدہ لینا ہے وہ ہماری صحت میں بہتری ہو، اور جو لوگ کسی بھی وجوہات کی بنا پر بیماری کی وجہ سے یا جن کو اپنے ڈاکٹر نے روزہ نہیں رکھنے کی تاکید کی ہے، تو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ صحت بہتر ہو تو پھر ہی روزہ اللہ تعالیٰ کہ مجبوری کی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ساری آپ نے سوچنی ہوں گی، اور روزے کا جو مقصد ہوتا ہے اس ہاں جی، ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ ہلو، کون؟ آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ پیٹ میں درد ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کون کون جو آپ ٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سے ہی بات کرنا ہے۔ آپ کدھر سے بول رہی ہیں محترمہ؟ ہیلو، ہلو، پیٹ میں درد آیا تو کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گی، تھوڑی سی تفصیل بتائیں گی نا پیٹ میں تو کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گی، تھوڑی سی تفصیل بتائیں گی نا پیٹ میں تو کیا کرنا ہے؟ آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں ٹی وی پہ۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، چاہے پیٹ کا درد ہو، سر میں درد ہو، دانت کا درد ہو، گردے کا درد ہو، کوئی بھی درد جو ہوتا ہے یہ بہت ہی پریشان کن جو ہے علامات ہوتی ہے۔ اب درد جو ہے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ درد کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کتنے عرصے سے ہے، کیا سچویشن ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. ये तो ये देखना होता है कि जो दर्द है इसकी वजूहात क्या हैं. सबसे पहले जो मालिज है वो जब मरीज़ की नब्ज़ देखता है. नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बोलें. हाँ जी, मैं यहाँ ग्लासगो से बात कर रही हूँ. मेरी बेटी है 5 साल की, उसको ये एक्जिमा का प्रॉब्लम है. जी जी. छोटी एज से इसकी टांगों पे ये नीचे साइड नहीं है, क्या कहते हैं इसे, घुटनों के पीछे साइड, यहाँ पे, और जो जोड़ होता है ना हाथों में भी जोड़ की साइड होती है वहाँ पे, और आंखों के नीचे और ऊपर. तो पता नहीं कभी ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा ठीक हो जाता है. तो यहाँ तो डॉक्टर ने वो कुछ दिया हुआ है मॉइस्चराइजर वगैरह, लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं आ रहा. एज कितनी बताई बच्ची की आपने? जी, एज कितनी बताई है? 5.5 साल की है. 5.5 साल की. ठीक है. कितना बचपन से है? बचपन से है? हाँ जी, हाँ बचपन से ऐसे, मतलब पैदाइश साल के बाद स्टार्ट हुआ था. हाँ, साल के बाद. वो भी. तो ठीक है. आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी डिलीवरी क्या ना प्रेगनेंसी में? नहीं नहीं, नॉर्मल से ही ठीक ठाक थी. ठीक है. ठीक है. हाँ जी, तो प्लीज इसके लिए आप अगर कुछ बता दें. ठीक है. देखें कि जो एक्जिमा है ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है सिचुएशन है, ख़ास तौर पे यूके यूरोप वगैरह में. अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि ये एक्जिमा क्यों ज़्यादा है. अब देखें कि हमारे यहाँ जितना भी ये सिस्टम है हमारा हीटिंग का, और हम जब अंदर ज़्यादा अरसा यहाँ सर्दी होती है, और सर्दी की वजह से हमारा जो इंडोर हीटिंग सिस्टम है इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं किया जाता, और ये ड्राइनेस पैदा करता है. जब हीटर वगैरह चल रहे होते हैं फ्रेश एयर नहीं मिलती, और उससे हमारी स्किन जो है वो ड्राइनेस होती है. जब स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा होगी तो वो कोई भी अगर रैश पड़ा होगा, एक्जिमा होगा, कोई चंबल होगी कोई, तो उसमें ये है एग्रीवेट करेगी और उससे ख़ारिश वगैरह ज़्यादा होती है. अब इसको बेहतर करने के लिए नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी. इसको बेहतर करने के लिए हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी, अब मैं लास्ट वीक जो था ग्लासगो में ही था पॉलिक शील्ड में, तो बहुत ज़्यादा जो है ये स्किन के बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है केसेस थे, और अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है इसमें जो है हमारे बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जल्दी अमराज के बारे में. और हाँ जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. तो इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले परहेज़, के बच्चा हो या बच्ची हो या जवान हो, सबसे पहले होता है परहेज़. परहेज़ में इनके लिए ये है कि तमाम जो है ड्राई फ्रूट, गर्म चीज़ें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. वो चीज़ें जो हैं हमें इस्तेमाल नहीं करनी. अब देखें कि इसके अलावा आपने जो है शहतरा एक बूटी होती है, उसको आप पानी में पकाएं. जब अच्छी तरह पक जाए तो वो पानी जो है वो आप उनको दे सकते हैं. अब ये तो मैंने आपको आम चीज़ बता दी, लेकिन बेहतर है आप किसी मालिज को ज़रूर दिखाएं, और वो आपको देखकर आपके लिए बेहतर मशवरा देगा कि इसके लिए पूरा डाइट प्लान क्या होगा, कौन कौन सी दवाएं. देखें बच्चा है तो बच्चे के मुताबिक जो बच्चा आसानी के साथ दवा ले सके, तो वो तबीब जो ख़ुद दवाएं तैयार करते हैं वो आपको ऐसी दवा तजवीज़ करेंगे जो बच्चा आसानी के साथ खा सके, और कौन सी जड़ी बूटियों की आइंटमेंट है जो वो लगाई जाए और उससे फ़ायदा हो. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी बोलें.
جی میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے پہلے انڈا کھانے سے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوتی تھی، ابھی یہ 2-3 سالوں سے میں جب بھی انڈا کھاتی ہوں میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جو میں بتا رہا تھا پہلے جو گلاسکو کی محترمہ نے کال کی تھی، اب اس کے لیے پرہیز کرنا ہوگا، اس کے لیے جو ہے پراپر جو ہے اس کے لیے جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن ارض میں جڑی بوٹیاں پیدا کی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طریقہ علاج بتائیں۔ ایک طریقہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض آتے تھے تو وہ ان کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے تھے جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی جو قرآنی آیات بتاتے تھے پڑھائی کے لیے وہ بھی اگر کی جائیں تو یقینی طور پر اس کا اثر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ریز جیسے دوائی اثر کرتی ہے، اسی طرح بھی قرآنی آیات کا اثر ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو عید کے بعد دوبارہ 9 اور 10 اگست کو گلاسکو کا ٹور ہے، اگر آپ یا گرد و نواح کے جو لوگ اسکاٹ لینڈ کے اپائنٹمنٹ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔ جی میرا نام نجمہ کاظمی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی میرا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے۔ میرے سر میں ہمیشہ بہت درد رہتا ہے، بہت زیادہ، ہر وقت درد رہتا ہے، اس سے مجھے بہت تھکن فیل ہوتی ہے، اسپیشلی جب میں نماز کی طرف جاتی ہوں اور اس سے جب میں فارغ ہوتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا سکون ملتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے میرے پاس 24 گھنٹے میں مجھے بہت درد رہتا ہے سر میں۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت تھکن بھی رہتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 24 ایئرس۔ تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے آپ کے پیریڈس وغیرہ ریگولر ہیں؟ جی سوری، آپ کے بعد؟ پیریڈس ریگولر ہیں؟ جی ریگولر ہیں۔ کوئی مسائل تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بلڈ پریشر وغیرہ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اکرکرا ایک جو ہے بوٹی ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے پاؤڈر بنائیں، اور وہ پاؤڈر جو ہے اس کا ارگ گلاب سے عطشہ میں لے کر پیسٹ بنائیں، اور وہ پیسٹ جو ہے وہ آپ نے ماتھے پہ لگانا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ اپنے آپ میں بہتری محسوس کریں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ قبض نہ ہونے دیں، کہ قبض، سوری مجھے فون پہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر میں فون بند کروں آپ مجھے آن ایئر جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ جو سر کے درد ہے نا، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ طبیب کے لیے پوری سمٹمز کا لینا جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، کس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ جب ایک معالج اس روٹ کاز کی طرف پہنچ جاتا ہے تو جو شفا یابی کے عمل میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسی سچویشن کے لیے آپ کو بتایا ہے اکرکرا ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے ارگ گلاب سے عطشہ میں پیسٹ بنا کے جو فور ہیڈ جہاں پہ درد ہوتا ہے ادھر جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی شفا یابی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتی۔ اگر کانسٹیپیشن یعنی قبض کا مسئلہ ہے تو قبض کو رفع کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز مزید سمجھ نہ آئی ہو، آپ یا ہمارے جتنے بھی معزز جو ناظرین ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ان سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مزید کوئی چیز پتہ کرنا ہو یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پروگرام ختم ہونے کے بعد 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا، یہ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ بات ہو جائے گی اور تفصیلاً آپ کو سمجھا دوں گا۔ صبح کے ناشتے میں
آپ نے تلبینہ کا استعمال کرنا ہے۔ تلبینہ ایک ایسا مکمل قدرتی غذا ہے جو کہ سنت نبوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد کمزوری ہوتی تو فوری طور پر تاکید کی جاتی کہ آپ تلبینہ کا استعمال ان کو کرایا جائے، اور جب تک یہ سچویشن بہتر نہ ہو تب تک مستقل اس کا جو ہے یہ بطور غذا اس کو استعمال کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ اب اس کی اتنی اہمیت ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نہ صرف بیمار لوگوں کے لیے بلکہ تندرست لوگوں کے لیے بھی یہ قدرتی غذا ہے۔ جب ہم اس کو صبح صبح اس کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر ایک تو ہمیں سنت نبوی کے عمل کرنے کا ثواب بھی ملا ہوگا، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے فوائد کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے ہر گھرانے میں ضرور چاہیے کہ ہمیں صبح کے ناشتے میں تلبینہ کا استعمال کریں۔ اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر، کیونکہ جب ہمارا روزہ اتنا طویل ہوگا اتنا، اور ہمیں اس کے استعمال سے کمزوری بھی نہیں ہوگی، پیاس کی شدت بھی نہیں لگے گی، اور ہماری صحت میں بہتری ہوگی، کیونکہ اس کے فوائد میں یہ ہے بلڈ پریشر کو بہتر رکھتا ہے، کولیسٹرول لیول کے لیے بہتر ہے، جو ہے قبض نہیں ہونے دیتا، اور معدے کی تیزابیت کے لیے بھی بہت فائدہ۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں تمام فیملی کے لیے صبح جو بھی ہم سحری کریں سب سے پہلے ہم اس کو استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو ہاں جی، آپ کا ٹی وی کھلا ہوا ہے تو آپ اگر دوبارہ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا، اب میں بتا رہا تھا تلبینہ کی افادیت کے بارے میں کہ قدرت نے اس میں اتنی فوائد رکھے ہیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یقینی طور پر خاص طور پر ماہ رمضان میں بہت اچھا اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ نہ صرف آپ بلکہ پورے اہل خانہ کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی برکت سے آپ کی صحت میں کس قدر بہتری آئے گی۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں، کون مجھے نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرا بیٹا 15 سال کا، اس کو نا ہے فیور ہے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کو بہت پرابلم ہے، وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کب سے ہے اس کو؟ رات کو اس کے لیے کچھ بتائیں پلیز۔ کتنے عرصے سے ہے؟ اس کو 2-3 سال ہو گئے۔ جب یہ موسم آتا ہے اس موسم میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں۔ دیکھیں، ہاں جی، میں بتا رہا تھا کہ تلبینہ کی افادیت کے بارے میں کہ اگر ہم اس کو خصوصی طور پر ماہ رمضان میں بطور غذا ہم پوری فیملی اس کو استعمال کرے، کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ساری جو ہے ایک مکمل ایک ٹانک ہے، اور تینوں چیزیں ہی سنت نبوی ہے۔ تلبینہ سنت نبوی ہے، بکری کا دودھ گوٹ ملک سنت نبوی ہے، اور شہد جو چھوٹی مکھی کا جنگلی یہ بھی خصوصی شہد ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن میں ہے شفاء الناس، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس لیے یہ جب ایک ٹانک بن جاتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جب بریک فور سے بول رہا ہوں۔ جی جی جی، میرے انکل کوئی تقریباً ان کی عمر ہوگی 80-85۔ جی جی تو ان پر شوگر ہے جی۔
تو انہوں نے کوار گندل کھائی تھی جی. وہ لیکوڈ آئی تھنک اوور ڈوز لے لیے ہیں جس کی وجہ سے پورے جسم میں ان کے نہ پین ہے جیسے مچھی کی طرح جسم نہیں جیسا انسائڈ اس طرح ہے کوئی اس کا علاج ہو. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے ہر چیز کا ایک مقدار ہوتی ہے نا, ہر چیز کی مقدار اس کے مطابق ہی کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے نا. پھر ہر ایک کا مزاج جو ہے, ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کہ کون سی, اسی لیے جو جس فیلڈ کا کوئی ماہر ہوتا ہے اس سے ضرور مشورہ کر کے ہی کوئی چیز استعمال کرنی چاہیے تاکہ جو ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو. قدرت نے تو ہر چیز ہمارے لیے بہتری کے لیے پیدا کی ہے. جتنی بھی جڑی بوٹیاں اس کرۂ ارض میں پیدا کی ہیں وہ انسان کی صحت, تندرستی اور اس کی بھلائی کے لیے تو پیدا کی ہیں. اب انسان کو چاہیے, اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ سنیں تو صحیح, آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیں کہ اب اس کو ایسی سچویشن کو, ہاں جی, ایسی سچویشن کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فریش آملے کا جوس, لوکی, تلسی اور پودینے کا جوس اور جامن کا جوس, یہ سارے ملا کے ایک چمچ آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ملا کے صبح اور شام لیں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, مزید پوچھنا ہو, تو آپ پروگرام کے بعد بھی 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا, آپ دوبارہ ٹیلی فون کر کے بھی مزید معلومات لے سکتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے گلوٹن کی بیماری ہوئی ہے ریسنٹلی. کسی بھی چیز میں جس میں گلوٹن ہو میں نہیں کھا سکتی, جیسے ویٹ ہے, ویٹ کی کوئی جی بولیں, سمجھ گیا میں, آپ بولیں. گلوٹن آپ فری ڈائٹ لے رہی ہیں, اگر آپ دوسرا کوئی بھی ویٹ وغیرہ لیتی ہیں تو آپ کو اس سے جو ہے آپ کو جو ہے پیٹ جو ہے آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی کیفیت ہے نا. پیٹ خراب نہیں ہوتا, میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے میں جب بھی کوئی ایسی چیز کھاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو کتنے عرصے, ہاں ایج کتنی ہے, کتنے عرصے سے ہے آپ کو؟ یہ ابھی ریسنٹ تقریباً 2 ماہ پہلے میرے بلڈ ٹیسٹ میں آیا تھا اینڈ میری ایج 28 ایئرز ہے. اینڈ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی مقدار انسانی جسم میں 4% ہونی چاہیے, جبکہ میرے میں 67% ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں, ایک تو آپ تلبینہ ٹرائی کریں, وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کے, وہ کیا ٹرائی کروں؟ تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے, اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو موافق ہوگا. دوسرا آپ نے کرنا ہے, 1 گلاس جو ہے اباؤٹ 250 ml جو ہو انار کا پیور جوس لینا ہے. اس میں آپ نے 2 چمچ آملے کا جوس, 2 چمچ آپ نے جامن کا جوس ملا کر آپ نے صبح اور شام, اور اس میں 1 چھوٹی چمچ جو ہے ٹی سپون چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر لیں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدے کی امید ہے, اور اس کے ساتھ بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جس سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پوری سمٹمز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں, اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے 28 کیا نام ہے, یعنی کل ہم ہوں گے جون کو, ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لنڈن میں. جو لنڈن اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور 30 جون کو منڈے ہوگا, 1 بجے سے 3 بجے تک سپارک برمنگھم میں ہوں گے. ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے حسب معمول انشاءاللہ تعالی ہم مانچسٹر میں ہوں گے. یہ ہمارے جو رمضان کے اوقات ہوں گے.
اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ گلاسگو کا ہمارا پروگرام ہوگا۔ اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی اور پروگرام صحت اور حکمت۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے دوبارہ پروگرام صحت اور حکمت میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی۔